ملکہ خرم کی داستان۔ ابتدائی زندگی و قسمت کی قید میں۔ کہانی کی شروعات تقریباً 1505 عیسوی کے آس پاس ہوتی ہے۔ موجودہ یوکرین کے علاقے میں ایک خوبصورت مگر عام خاندان میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام تھا الیکسندرا نسوسکا الیگزینڈر۔ وہ مقامی پادری کی بیٹی تھی، خوش مزاج، علم دوست اور غیر معمولی ذہانت رکھنے والی، مگر قسمت نے اس کے لیے کچھ اور لکھا تھا۔ ایک دن تاتاری حملہ آوروں نے اس کے گاؤں پر حملہ کیا اور الیکسندرا کو قید کر کے استنبول کے غلام بازار میں بیچ دیا گیا۔ وہ وہیں سے سلطنت عثمانیہ کے محل حرم میں پہنچ گئی۔ سلطان سلیمان سے ملاقات۔ استنبول میں اس کا نام خرم رکھا گیا، جس کے معنی ہیں خوش مزاج یا مسکراتی ہوئی۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ کے تخت پر ایک عظیم بادشاہ حکومت کر رہا تھا، سلطان سلمان اول سلیمان دی میگنیفیسنٹ۔ جب خرم کو پہلی بار محل میں پیش کیا گیا، اس کے حسن سے زیادہ اس کی دانائی، بات کرنے کا انداز اور پرکشش مسکراہٹ نے سلطان کا دل جیت لیا۔ ابتدا میں وہ صرف ایک کنیز تھی، مگر جلد ہی سلطان کی خاص توجہ حاصل کر گئی۔ محل میں دوسری بیگمات اور کنیزیں جلنے لگیں، خاص طور پر مدن افرام سلطان، جو سلطان کی پہلی محبوبہ تھی اور شہزادہ مصطفیٰ کی ماں۔ پیار سے طاقت تک۔ خرم نہ صرف حسین تھی بلکہ انتہائی ذہین، چالاک اور سیاسی شعور رکھنے والی خاتون تھی۔ اس نے سلطان کے دل میں اپنی محبت ایسی راسخ کی کہ جلد ہی وہ سلطان کی نکاح شدہ بیوی بن گئی، جو عثمانی تاریخ میں ایک غیر معمولی بات تھی، کیونکہ سلاطین عام طور پر حرم کی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے تھے۔ یوں وہ صرف خرم نہیں رہی، بلکہ ملکہ خرم سلطان بن گئی۔ محل کی سازشیں اور دشمنیاں۔ محل میں طاقت کی جنگ شروع ہو گئی۔ خرم کے بیٹے پیدا ہوئے، خاص طور پر شہزادہ سلیم، جو بعد میں سلطان سلیم ثانی کہلایا۔ دوسری طرف مدن افرام سلطان کا بیٹا، شہزادہ مصطفیٰ، عوام اور فوج دونوں میں مقبول تھا۔ خرم کو خطرہ تھا کہ اگر مصطفیٰ تخت پر بیٹھا تو اس کے بچوں کا انجام خطرناک ہوگا۔ اس نے محل کی سیاست میں ایک کے بعد ایک چال چلی۔ اس نے صدر اعظم ابراہیم پاشا کے خلاف سلطان کے دل میں شک پیدا کیا اور کچھ عرصے بعد سلطان کے حکم پر ابراہیم پاشا قتل کر دیا گیا۔ پھر اس نے شہزادہ مصطفیٰ کے خلاف بھی سازشیں کیں، جس کے نتیجے میں سلطان نے خود اپنے بیٹے کو باغی سمجھ کر قتل کروا دیا۔ یہ واقعہ عثمانی تاریخ کے سب سے المناک صفحات میں درج ہے۔ طاقت کی انتہا۔ خرم نے نہ صرف محل بلکہ سلطنت کے سیاسی فیصلوں میں بھی اثر ڈالنا شروع کیا۔ اس نے غریبوں کے لیے وقف بنوائے، مدارس، ہسپتال اور مساجد تعمیر کروائیں۔ ان میں سب سے مشہور مسجد خرم سلطان اور حمام خرم سلطان، سلطان احمد کے قریب، آج بھی استنبول میں موجود ہیں۔ سلطان سلیمان اپنی آخری عمر تک خرم کے ساتھ رہا۔ خرم نے کبھی سلطان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اس کی رائے اکثر سلطنت کے اہم فیصلوں میں شامل ہوتی تھی۔ وہ عثمانی تاریخ کی پہلی خاتون تھی جس نے سیاسی اثر و رسوخ کے ساتھ سلطنت کی تقدیر بدل دی۔ انجام، محبت کی یاد۔ خرم سلطان کا انتقال 1558 میں ہوا۔ سلطان سلیمان اپنی محبوبہ کی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنے حکم سے اس کے لیے ایک شاندار مقبرہ تعمیر کروایا، جو آج بھی سلطان احمد کی جامع مسجد کے قریب موجود ہے۔ جب سلطان خود 1566 عیسوی میں وفات پا گیا تو اسے خرم سلطان کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یوں محبت اور سیاست کی یہ داستان تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ نتیجہ: خرم سلطان ایک ایسی عورت تھی جو غلامی سے اٹھ کر سلطنت کی ملکہ بن گئی۔ اس نے اپنی ذہانت، سیاست اور دلکشی سے دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کا دل اور دربار دونوں جیت لیے۔ کچھ لوگ اسے سازشی، چالاک اور اقتدار کی بھوکی کہتے ہیں، مگر دوسرے اسے عظیم، ذہین اور اپنے وقت کی سب سے بااثر خاتون مانتے ہیں۔ وہ یقیناً یہ ثابت کر گئی کہ تقدیر غلاموں کی نہیں، بہادروں کی لکھی جاتی ہے۔